اس حوالے سے آپ نے پوچھا کہ حلقہ بندیوں پہ آپ کا تحفظات ہے. بالکل ہمارا تحفظات ہے اس پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ N A1 جو ہے چترال سے شروع ہونا ہے. نہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ N A1 جو ہے یہ خیبر سے شروع ہونا چاہیے. پہلا تحفظات جو ہے اس پہ ہمارا یہ ہے کہ یہ N41 جو ہے یہ خیبر سے شروع ہونا، اور اسی طرح کراچی. یہاں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک یہ پورا پاکستان ہے. یہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ چترال سے لے کر کراچی تک. تو پہلا ہمارا یہ ہے کہ یہ N A1 جو ہے یہ خیبر سے شروع کی جائے. اسی طرح مرحلہ وار جو ہے آگے جس طریقے سے ہو. اور پھر میں بھی خود اس میں جو ہے فاٹا سے تقریباً 4-5 لوگوں نے اس پہ تحفظات ظاہر کیے ہیں، درخواستیں دیے ہیں. شاید میں بھی اس میں ایک وہ بنوں کہ میں بھی اس میں درخواست دوں کہ ہمارا جو ہے وہ N A1 جو ہے خیبر سے شروع کر دے. اور پہلے ہمارا حلقہ جو تھا وہ N A46 تھا. ابھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو بن رہا ہے ہمارا N A45 بن رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ کنفرم تو نہیں ہے، لیکن اس پہ بات ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ یہ اسی پوزیشن پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اس پہ میں آپ نے پوچھا ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے کہ فاٹوں کو کیوں نہیں ملا، تو یہ بات جو ہے آپ کی درست ہے. ہم جو ہے یہ حکومت نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی، PTI والوں نے بھی ظاہر کی تھی کہ یہ فاٹا کو دینا چاہیے. اسی طرح پیپل پارٹی نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ ہاں یہ ڈپٹی چیئرمین شپ جو ہے وہ فاٹا کو دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ہے فاٹا کے ممبران جو ہے وہ آپس میں اس پہ بات اس کا اتفاق نہ ہو سکا. تو اس وجہ سے یہ ہمارا بدقسمتی بن گیا کہ بس وہ ہم سے ہمارا ڈپٹی چیئرمین شپ ہم سے چلا گیا. پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے اپنے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں ان کو یہ کہہ چکا تھا کہ دیکھو یہ فاٹا کا بہت باریک مسئلہ ہے، اور اس کے لیے اتفاق بہت ضروری ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اتفاق سے حل ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جو ہے کچھ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، کچھ اس طرف ہو گئے ہیں، کچھ دوسری طرف ہو گئے ہیں، کچھ انضمام کے حق میں رہ گئے ہیں، کچھ انضمام کے خلاف تھے. تو اس وجہ سے میں نے پہلے بھی اس کو کہہ چکا تھا کہ اگر فاٹا کو نقصان پہنچے گا تو ہماری پارلیمنٹرین کی وجہ سے پہنچے گا، کیونکہ اگر ہم ایک پیج پہ نہ ہوں گے تو پھر جو ہے فاٹا کو نقصان پہنچے گا. ہمیں ضرور اتفاق ہونا چاہیے، اتفاق پہ ہونا ضروری ہے. اور اسی وجہ سے اس بات پہ ہمارا اتفاق نہ ہو سکا کہ آپس میں یہ کس کو دینا چاہیے، کون اس کے لیے حقدار ہے. تو بس میں اتنا کہوں گا کہ مزید میں آگے نہیں بتا سکتا. اس میں اتنا کہوں گا کہ ذاتی مفادات کو قربان کرنا پڑے گا. بس چاہے سینیٹرز ہے یا MNAs ہے یا کوئی اور ہے، ذاتی مفادات کو قربان کرنا پڑے گا. اور جو ہے جو مخلص لوگ ہوئے، مخلص ممبر ہے، اس کے پاس سامنے رکھنا کہ بس وہ اس کو حوالہ کرنا چاہیے. فاٹا کی بدقسمتی یہ ہے کہ پورے فاٹا میں جو دہشت گردی کی لہر دوڑی، تو بس یہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی بدقسمتی ہے فاٹا کی کہ جب تک یہ آپس میں متفق نہ ہو، اتحاد اس کا نہ ہو، یونٹی نہ ہو، تو اسی طرح یہ بدقسمتی بس یہ چلے گا کہ وہ فاٹا کبھی ایک پیج پہ نہیں آئے گا جب تک وہ متحد نہ ہو جائے. اصلاحات کے حوالے سے آپ نے پوچھا، میں ابھی پر امید ہوں انشاءاللہ اصلاحات ہوں گی، لیکن ٹائم پہ ہوں گی. اور یہ بدقسمتی نون لیگ کی حکومت کی بدقسمتی ہے، کیونکہ اس کو ایک گولڈن چانس تھا، ایک گولڈن موقع تھا کہ فاٹا کے عوام کو یہ موقع دے دیتا. اور یہ ہم نے 3 آپشن دیے ہیں حکومت کو، ہم نے 3 آپشن دیے تھے. سب سے پہلا آپشن جو تھا وہ فاٹا صوبہ، ہم نے اس کا آپشن دیا تھا کہ ہمیں فاٹا صوبہ دیا جائے. اگر اس میں مشکلات تھیں حکومت کو تو دوسرا آپشن ہم نے یہ دیا تھا کہ ہمیں لیجسلیٹو کونسل، آزاد لیجسلیٹو کونسل دیا جائے، تاکہ ہم جو ہے اپنے علاقے کے، اپنے فاٹا کے لیے، فاٹا کے عوام کے لیے قانون سازی کر سکیں. اگر اس میں بھی مشکلات ہیں حکومت کو تو ہم صوبے نظام ہونا بھی اس پہ راضی ہیں کہ ہم صوبے نظام ہو جائے. تو یہ 3 آپشن ہم نے دیے تھے، لیکن حکومت نے جو ہے اسے لم لیٹ کر کے اب یہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے موقع چلا گیا. تو شاید دوسری حکومت آ جائے، یہ انشاءاللہ ہو جائے گا.
उम्मीद रखते हैं। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल हर हाल में इसके लिए हम जो है इसके लिए कुर्बानी देंगे और कुर्बानी देना भी पड़ेगा। लेकिन हम जो है फाटा के लिए कानून साजी का वो अमल हम मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत ख़त्म होने वाला है, अपने मसाइल में पड़ा हुआ है हुकूमत, तो ये बिल्कुल उसके लिए मुश्किल है। और उम्मीद भी रखते हैं कि अगर हुकूमत ने इसमें दिलचस्पी ले तो ये हो सकता है कि वो इलेक्शन तो नहीं हो सकता है, लेकिन इस्लाहात जो है आहिस्ता आहिस्ता वो हो रहा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो वो पास हो गया है बिल असेंबली से। ये सेनेट में उम्मीद हम रखते हैं कि आइंदा इलेक्शन में और आइंदा सेनेट इजलास में इस पर पास हो जाए और ये भी पास हो जाए। उम्मीद हम रखते हैं, भरपूर उम्मीद रखते हैं कि पास हो जाएगा अगर फाटा के नुमाइंदे हमारे साथ ताउन करें। ये जब इस्लाहात नहीं हुए हैं तो वो किस तरह ये MPA बनेंगे और किस तरह उसका, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है। और MPA जो हमें दे रहे थे वो इसी तरह दे रहे थे जिस तरह आज जो है हम ये फाटा के मेंबरान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं कि वो सदर के इख्तियारात जो है वो उसके पास है। इसी तरह अगर हमारा MPA बनता है फाटा का तो वो गवर्नर के नीचे उसका मातहत होगा। नहीं, इस तरह हम जो है MPA उसको न मानते हैं न उसको तस्लीम करते हैं, न इसकी हमायत करेंगे।